بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لیلۃ القدر کو رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ صحیح۔ اگر اس امر کو دیکھیں تو یہ تو قریب بواجب ہے کہ اس کو تلاش کرنا چاہیے اور اس میں عبادات اختیار کرنی چاہیے۔ صحیح۔ اور اللہ تعالیٰ نے 83 سال 4 ماہ سے زیادہ اس رات میں عبادت کو افضل قرار دیا ہے، تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اس رات کے حصوں کو مختلف عبادات میں بانٹ دیا جائے۔ صحیح۔ تنوع اس کو کہتے ہیں کہ مختلف اقسام کی عبادات اختیار کی جائیں تاکہ ایک قسم کی عبادت سے نفس کا کوفت محسوس نہ کرے۔ صحیح کی فطرت ہوتی ہے، آپ قرآن پڑھتے جائیں گے کچھ عرصے بعد ایسا ہو جائے گا، تو تھوڑا جیسے مغرب کے بعد سے لے کر اور طلوع فجر تک تقریباً یہ پوری رات کا وقت ہوگا، تو اس میں ڈیوائیڈ کر لیں مختلف امور۔ اس میں ہمارا مشورہ یہ ہوتا ہے کہ نوافل تو آپ پڑھیں، ٹھیک ہے، قرآن پاک کی تلاوت بھی کریں، تھوڑا سا چینج کریں، جو سابقہ زندگی کی قضا نمازیں ہیں جیسے ان کو ادا کر لیں۔ اسی طریقے سے کچھ علم دین سیکھنے کا معاملہ بھی کریں، یہ بہت افضل عبادت ہے علم سیکھنا۔ نبی کریم نے اپنے حبیب کو اس وصف کی زیادتی کے لیے دعا کرنے کا حکم دیا، قل ربی زدنی علما، اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما۔ اس کے علاوہ پھر قرآن پڑھیں تو ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ بھی پڑھ لیں تاکہ مفہوم سمجھ میں آئے، مقصود الہی سمجھ میں آئے، اور اسی طریقے سے کلمہ پاک ہے، دیگر اس کے ذکر الہی۔ اور اگر خدا نخواستہ کچھ بھی نہیں کر سکتے تو سو جائیں، اس رات کو ضائع نہ کریں، اس رات کو باہر کرکٹ نہ کھیل کر لوگوں کی زندگیاں خراب نہ کریں، ان کی نیندیں خراب نہ کریں، گھر والوں سے لڑائی جھگڑا کر رہے ہیں، انٹرنیٹ پر بیٹھ گئے، کوئی الٹی سیدھی چیزیں دیکھنا شروع کریں۔ یہ طرح کے کیسز ہمارے پاس آتے ہیں کیونکہ وہ بچے ہوتے ہیں، بس وہ ان کی سنجیدہ تو ہوتے نہیں ہیں۔ تو کم از کم امام غزالی فرماتے ہیں یہ گناہ گار کو چاہیے کہ نیکی نہ کر سکے تو کم از کم سو جائے تاکہ اتنی دیر شیطان اس سے کوئی گناہ نہ کرے۔ اور یہ اس میں کیا کوئی مخصوص درجہ بندی ہے اعمال کے حوالے سے کہ اس رات سب سے بہترین عمل کرنے والا یہ ہے، ایسا ہے، یا بس یہ جس طرح آپ نے مختلف بتایا وہ اسی اعتبار سے ہیں؟ دیکھیں، اللہ کا کلام سب سے افضل ہے تو قرآن سے متعلق ہم اس لحاظ سے کہہ سکتے ہیں کہ بہت افضل ہے، لیکن حقیقتاً وہ عمل آپ کے لیے بہتر ہے کہ جس میں آپ کی طبیعت کی رغبت ہو۔ اب زبردستی آپ نے کہا میں 5000 دفعہ کلمہ پڑھوں گا میں، اب وہ بیٹھے میں بور ہو گئے، نیند آ رہی ہے، جھونکے لے رہے ہیں، ٹائم دیکھ رہے ہیں کتنا ہو گیا ہے، تو ایسا مطلب عبادت سے کم حقہ فائدہ حاصل نہیں ہو۔ واہ واہ واہ۔ شوہر جو ہیں وہ ہمارا سب کا فطرہ نکالتے ہیں، تو یہ ہماری والدہ کو یعنی ساس کو دے سکتے ہیں کہ نہیں؟ تو بالکل داماد ساس کو اور اسی طرح سسر بہو کو صدقہ دے سکتا ہے، صدقہ فطر وغیرہ۔ بس یہ اس میں رشتہ داروں میں اصول یہ ہوتا ہے کہ جن کی نسل سے آپ ہیں، ماں باپ دادا دادی نانا نانی، اسے نہیں دے سکتے۔ ایسے جو آپ کی نسل سے ہیں، بیٹا بیٹی پوتا پوتی نواسہ نواسی، اس طرح شوہر بیوی کو، بیوی شوہر کو، سید کو اور مالک نصاب کو نہیں دے سکتے، باقی سب کو دے سکتے ہیں۔ دوسرا انہوں نے کہا کہ بچوں کی پیدائش میں وقفہ کرنا شرعاً جائز ہے کہ نہیں؟ تو دیکھیں، اگر اچھی نیت ہے اور صحیح ضرورت ہے تو ہو سکتا ہے۔ اچھی نیت کا مطلب یہ کہ ایک تو بری نیت ہوتی ہے کہ جی ہم کہاں سے کھلائیں گے پلائیں گے، یا بچوں سے نفرت ہے، ویسے ہی کراہت ہے، تو یہ چیز غلط ہے کہ بچے اللہ کی نعمت ہے بہت بڑی، اور رزق کا وعدہ اللہ نے خود فرمایا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، تو اس وعدے خداوندی پر اعتماد رکھنا چاہیے۔ صحیح نیت یہ ہو سکتی ہے کہ پہلے سے 2-3 بچے ہیں، چھوٹے چھوٹے ہیں، ماں پریشان ہے کہ وہ کیسے سنبھالے گی، پھر اسی طرح بعض کو صحت کے مسائل ہوتے ہیں، تو اس میں ہر اس طرح وقفہ کرنا جائز ہوتا ہے کہ نہ شوہر کو کسی طرح ضرر پہنچے نہ بیوی کو ضرر پہنچے۔ اس کے لیے کسی ماہر ڈاکٹر سے مشورہ کر کے ان پہ طریقوں پر عمل کیا جائے۔ ٹھیک۔ ایک یہ کہتی ہیں کہ میرے شوہر کے بھائی اپاہج ہیں اور ان کے لیے ایک مخصوص موٹر سائیکل تیار کروائی گئی ہے تاکہ وہ آرام سے اس کو چلا سکیں، لیکن اب وہ جو موٹر سائیکل لی اس میں شاید کوئی موٹر یا کوئی کام کروانا ہے اور اب اتنی گنجائش نہیں ہے کہ مزید ان کے شوہر کو کام کروا سکیں، تو کیا یہ زکوٰۃ وصول کر کے اور پھر اس کو کمپلیٹ کر کے اپنے بھائی کو دے سکتے ہیں یا نہیں؟ دیکھیں، زکوٰۃ کی وصولی کے لیے انسان کا زکوٰۃ وصول کرنے کا مستحق ہونا ضروری ہے،
اور استحقاق اس وقت ثابت ہوگا، یعنی ان کو یہ لینے کا حق اس وقت ہوگا کہ جب آپ کے شوہر کے پاس نہ 7.5 تولہ سونا ہو، نہ 52.5 تولہ چاندی ہو، نہ اتنا کیش ہو کہ جس سے یہ 52.5 تولہ چاندی خرید سکتے ہوں، نہ ان کے پاس کوئی پرائز بانڈز یا شیئرز اتنی مالیت کے ہوں، نہ ان کی ملکیت میں گھر میں ضروریات زندگی سے زیادہ اتنا سامان ہو کہ اگر اس کی قیمتوں کو لگایا جائے تو 52.5 تولہ چاندی کی قیمت تک پہنچ جائیں، یا اگر یہ ہیں بالفرض چیزیں ہیں تو پھر ان پر اتنا قرضہ ہو، فرض کر لیں کہ جو اگر قرضہ ادا کر دیں تو پھر یہ نصاب باقی نہ رہے، پھر تو ٹھیک ہے، لیکن اگر ایسا نہیں ہے، قرضہ تھوڑا بہت ادا کر دیں تب بھی نصاب کے برابر چیزیں باقی رہیں گی، تو آپ کے شوہر پھر زکوٰۃ کے مستحق نہیں ہیں۔ یوں ہی اگر گھر میں اپنی ملکیت میں فی الحال جو ہے سامنے قبضے میں وہ اتنا نہیں ہے، لیکن انہوں نے قرضہ اتنا دیا ہوا ہے کہ اگر وہ قرضہ وصول کر لیا جائے تو نصاب تک چیز پہنچ جائے تب بھی زکوٰۃ نہیں لے سکتے ہیں۔ تو خلاصہ کلام یہ کہ پہلے یہ اپنا حساب کر لیں، اگر یہ مالک نصاب نہیں ہے تو ان کو شرعی لحاظ سے فقیر کہا جاتا ہے، شرعی فقیر، پھر یہ زکوٰۃ لے سکتے ہیں اور اس میں لگا سکتے ہیں، لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو پھر یہ زکوٰۃ وصول نہیں کر سکتے ہیں۔ اگر لیں گے بھی تو گناہ گار ہوں گے، کیونکہ سامنے والے کی زکوٰۃ بیچارے کی ادا نہیں ہوگی، اور ان کی وجہ سے چونکہ ایسا ہوا تو یہ گناہ گار ہوں گے۔